سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ الفالف اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک قصہ ہے. بستی تھی، ایک ولیج یا چھوٹا گاؤں تھا. اس گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اور وہ آدمی جو تھا اس کی حالت کچھ ایسی تھی، اللہ معاف کرے کہ کوئی گناہ بھی ایسا نہیں تھا جو وہ چھوڑ دیتا ہو. ہر گناہ کی اسے بری عادت تھی اور ایسے ایسے گناہ کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسے گناہ کرتا تھا کہ زمین اور آسمان کانپ جائیں اس کے گناہ سے. بستی والے جانتے تھے ساری اس کی باتوں کو. چھوٹی بستی تھی اور بڑا طاقتور قسم انسان تھا. کسی کا زور بھی نہیں چلتا تھا. جس سے چاہے جب چاہے جیسے چاہے بدماشی کر لیتا تھا. حالت یہ تھی کہ پھر بستی والے بیچارے بہت تنگ آ گئے، ظاہر ہے. اور دن رات بیچارے کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ کے حضور میں دعائیں کرتے تھے. یا اللہ، یعنی عجیب چیز ہے کہ اللہ تو اس کو مار دے، تو اس کو اٹھا ہمارے پاس سے، اس کے عذاب سے ہمیں دور کر دے. اتنا خراب آدمی تھا. مخلوق خدا جو تھی اسے تنگ آئی ہوئی تھی. کیا کیا گناہ کرتا ہو وہ شخص. مرنا تھا، مر گیا ایک دن. موت تو ہے انسان کی. اب مرنے کے بعد ساری بستی والوں نے فیصلہ کیا بھائی چلو شکر اللہ کی جان تو چھٹی، لیکن اس کے گناہ سے، اس کی حرکتوں سے، اس کے رویے سے یہ حالت تھی لوگوں کی کہ سب نے، بستی والوں نے، ساروں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ اتنا منحوس اور گندا انسان تھا کہ اس کے ساتھ سوچو کریں کیا. دفن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنا ان کو غصہ آیا. تو کسی نے کہا جی اس کو ایسا کرو کہ اس کے کمرے میں بند کر دو، سڑنے دو، گلنے دو. جب بدبو آ جائے تو دروازوں کو کھول دو اور جتنے گندے جانور ہیں اس کو نوچ نوچ کے کھا جائے. کسی نے کہا جی نہیں، یہ نہیں، کھلے عام اس کو جو ہے کوڑے کرکٹ میں پھینک دو. گدھ آئیں، جانور آئیں، چیل آئیں، کوے آئیں، بلی آئیں، اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھائیں. کتنی بڑی آپ انداز لائیں انسان کو کتنا غصہ ہو، کتنا اس کا گناہ ہوگا اور کس قدر لوگ اس سے تنگ ہوں گے اس شخص سے. لوگوں نے فیصلہ کر لیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک اور بستی میں تھے، اس سے دور تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اطلاع دی کہ موسیٰ فلاں فلاں گاؤں کے اندر، ایک بستی کے اندر ایک انسان ہے، وہ مر گیا ہے. تو جا اس کا نماز جنازہ پڑھا
اور کفن دفن کر، شامل ہو اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اللہ کا حکم، اور پھر نبی سب سے بڑی ذات ہوتی ہے وقت کی، تو ان کے ذہن میں تو یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا اللہ والا انسان ہے، وہ نیک انسان ہوگا کہ جس کے لیے ایک نبی کو بھیجا جا رہا ہے کہ ایک گاؤں سے چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں جا، اس کا جنازہ بھی پڑھ اور کفن بھی دے، دفن بھی دے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ایک نبی کا، جنازے بھی شامل ہو جانا اور پھر اللہ کی طرف سے حکم دینا، معمولی چیز تو نہیں۔ دونوں نیگیٹو چیزیں ہیں، کہاں حال اس کا اور کہاں یہ حکم۔ خیر اللہ کے نبی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے بستی کی طرف۔ چلتے چلتے جب بستی کے پاس پہنچے، داخل ہوئے تو بھائی آدمی ملا، کہنے لگا تو پوچھا آدمی صلی اللہ علیہ وسلم، بھیا کوئی آدمی انتقال کیا ہے؟ کیا کیا بات کر رہے ہیں حضرت، کیا بات کر رہے ہیں، کس کا نام لے رہے ہیں؟ تو بڑا منحوس آدمی تھا، اس کو مرنے دو، آپ کا کیا تعلق اس سے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو وہاں جانا ہے۔ کہتے چھوڑیں آپ کہاں جا رہے ہیں، کس آدمی کی بات کرتے ہیں؟ وہ نہیں پہچان ہوگا مسلمان کو۔ آگے مجھے نتیجہ یہ کہ جس آدمی سے بستی میں پوچھے وہاں وہ یہی کہے، یہ چھوڑیں کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال لوگوں نے کو پہچان لیا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام میں ہے، ضرور کی بات ہے، خاموش ہو کے سارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس بستی تک، وہاں اس کمرے تک پہنچ گئے، اس کا جو مکان تھا، گئے، انہوں نے جناب اس کو نلایا دھلایا، کفن دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو سارے بستی واجو تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے معاملہ، کیونکہ اب نبی ہے اس میں تو ہم بھی شامل ہونا چاہیے، انکار کیسے کریں؟ جیسے تیسے بیچارے وہ بھی شامل ہو گئے، اس کا جنازہ پڑھایا گیا، دفن کر دیا۔ فارغ جب ہوئے موسیٰ علیہ السلام تو بہت تذبذب میں، سسپینس میں کہ اللہ یہاں جو میں دیکھتا ہوں حالات وہ بھی سچ نظر آ رہے ہیں، ایک شخص بھی ایسا نہیں جو گواہی دے اس کی کسی نیکی کی، انتہا، اور تو رب کریم ہے، تو بھی ہر چیز کو جانتا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ تو ادھر کہتا ہے تو سچوں کا سچا، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی سچا، تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس دونوں چیزوں میں کہ تیرا راز و حکمت چھپی ہے۔ کلیم اللہ سے بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے کونے میں کہ تو یہ راستہ مجھے بتا، کرم فرما، میں سمجھ نہیں آ رہی کیا بات تھی اس شخص کے ساتھ جو یہ واقع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آدمی بھی سچے ہیں جو کہتے ہیں بات ان کی سچ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ آدمی بالکل ایسے ہی تھا جیسے ایک لوگ کہتے ہیں، اتنا ہی گندا تھا، اتنا ہی برا تھا۔ ہوا کیا کہ موت سے کچھ دن پہلے اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی، میرے سے مخاطب ہوا، اکیلا تھا تو یہ مجھ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو خبیر و بصیر ہے، سب چیزوں کو تو جانتا ہے، کون سی چیز ہے جو تے چھپی ہوئی ہے، ہر چیز سے تو واقف ہے۔ ایسے ایسے گناہ جو ہم ظاہر ہو جائے کسی انسان پر تو ہمیں کوئی تھوکے بھی نہ چہرے پر، اس سے بھی تو واقف ہے۔ میں مانتا ہوں میں گناہ گار تھا، تجھ سے کیا چھپا سکتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ گناہ تو کرتا تھا، لیکن ایک چیز کا تو تجھے علم ہے، وہ میں تیرے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی تیری مرضی ہے۔ اللہ نے کہا کہ پھر اس نے وہ چیز میرے سامنے پیش کی۔ تھا بہت گناہ گار، کہتا ہے بہت گندا آدمی ہوں، بڑے گناہ میں نے کیے، لیکن ایک عادت تو میری یہ تھی کہ تیرے جو نیک بندے تھے ان کی میرے دل میں محبت بہت تھی، بڑی محبت کرتا تھا ان سے، اور تیری وجہ سے وہ تیرے نیک بندے تھے، تو میں ان سے فطرتی محبت رکھتا تھا اپنے دل کے اندر، ادب کرتا تھا ان کا، اور ایک سوچتا تھا یہ چیز اللہ تعالیٰ میں تو بہت گناہ گار بدکار آدمی ہوں، لیکن کیا بعید کہ میں تیرے اس نیک بندے سے محبت کرتا ہوں، اس کے صدقے سے شاید میرا کام بھی بن جائے، اب تیری مرضی، یہ تو سب کچھ میرے حالات کو جانتا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس شخص نے یہ بات میرے سامنے پیش کی تو میری رحمت ہل پڑی. یہ بات تو سچ ہے کہ جس سے جو محبت کرتا ہے انجام اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. کچھ میری رحمت ہلی. پھر وہ بولا یا اللہ ایک اور میری بھی عادت دیکھ. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم اور کریم ہے, تیرے تو قصے عجیب ہے. اب میں گناہ گار سیاہ گار آدمی, انداز تھا اس کا, دیکھیں آپ, ہائے ہائے کتنا گناہ گار میں سیاہ گار انسان, برا انسان. لیکن مجھے ایک بات بتا اللہ, اگر تو مجھے گناہ گار کو, سیاہ گار کو, بدکار کو معاف کر دے گا, اور میرے معاف کرنے سے اگر تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی آتی تو نہ معاف کر, اگر نہیں آتی تو پھر معاف کرنے میں کیا حرج ہے, مجھے معاف کر دے. موسیٰ جب اس نے یہ کہا تو میں نے سوچا بات تو اس نے بڑے کام کی ہے. ساری دنیا سارا جہان اگر میرے سامنے آ جائے گناہوں کے تھمبڑ لگا کر, میری رحمت تو ایسی ہے کہ پھر بھی ان کو معاف کر دے گی. پھر وہ بولا, کیونکہ اس کا آخری وقت تھا, اس نے زور لگانا تھا. الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ دیکھ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں, تم نے دیکھ لیا میری حالت جان سے, سب کچھ پتہ ہے. اچھا ایک بات بتا اللہ تعالیٰ کہ کوئی ہے میرا اس بستی میں, کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو میرا؟ میرے جو اپنے انہوں نے چھوڑ دیا. ہر حال مجھے آدمی کہتا ہے بدماش ہے, نکلتا ہوں گالی دیتے ہیں, میرے منہ پہ تھوکتے ہیں, میرا تو ہے ہی کوئی نہیں. کوئی ایک تو بتا جو میرا ہو, ایک بھی کوئی چیز, کوئی انسان کوئی ایسا دکھا دے. محبت تو بڑی چیز ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ میرا ہے. میرے گناہوں نے تو مجھے سب سے دور کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے. لیکن مولا تو بڑا کریم ہے, تو کبھی کسی نہیں چھوڑتا. اگر تو یہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بے سہاروں کا سہارا ہوں, تو پھر مجھے سہارا دینا. اللہ کریم میری رحمت تو پھر ہلی کہ بھائی جب اس نے ایسے کہا تو پھر میں کہا یہ تو بندہ جو ہے کام کا ہے. موسیٰ پھر وہ آگے ہلا اور کہنے لگا کہ جو یہ بات اس نے اب کہی کہ دیکھ اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں, ایک سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, آخری بات ہے, بس اسی پہ سودا کرنا ہے تو نے میرے ساتھ. اللہ سے ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے دوستو. اللہ بہت محبت سے سنتا ہے چیزیں. جتنی بناوٹ سے اور تکلف سے کرو گے نا بات نہیں بنتی. بے خودی میں جس زبان سے جس طریقے سے اللہ سے بات کرو, اللہ بہت محبت سے سنتا ہے. وہاں تو جس مولا نے, آپ اندازہ لگائیں, انتہا یہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرا ذاتی نام لے کے مجھے پکار. اندازہ لگاؤ کہ کتنی محبت ہے. کوئی کہتا ہے باپ بھی بیٹوں کو کہے گا میرا نام نہ لے, ابا کہ باپ کہ اور بہت سے لقب دے, خبردار جو میرا نام لے کے تم نے بلایا, یہ بے ادبی ہے. کسی استاد کو نام لے کے بلائیں گے بے ادبی ہے, کسی بڑے شخص کو نام لے کے بے ادبی ہے. لیکن اللہ کو اتنی محبت ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ بندے کے منہ سے میرا نام نکلے. اچھا اس کی محبت کا اندازہ بتاتا ہوں. کبھی آپ کو چھوٹا بچہ ہو نا, ہوگا ہم تو ضرور ہوگا انشاءاللہ, تو آپ کا دل کرے گا کہ ابو نہ کہے, جب وہ آپ کا پرسنل نیم لے گا تو آپ کو بہت پیار آئے گا. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں, بڑا نہیں. جب آپ کا نام لیں گے تو جب نام لیتا ہے تو آپ اس کو بہت پیار کرتے ہیں کہ دیکھو میرا نام لے رہے ہیں. تو یہاں سے کیفیت لگائیں کہ اللہ نے پوری انسانیت کو کہہ دیا کہ نہیں. اور پھر وہ نام اللہ نے بتایا, اللہ کے صفاتی نام تو آپ دیکھ لیں, پوری صفاتی نام بکھرے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نام ہمیں بتایا, وہ نام لینے کی بتایا کہ جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بھی کہتا تو صفاتی نام اتنے تھے کہ الحمدللہ اسی سے طبیعت انسان کی سیر نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ کا بندے کی اتنی محبت تھی کہ نہیں, جا کے پیاس وہیں بندے کی بجھے گی جس وقت وہ دل کے ساتھ زبان کے ساتھ اللہ اللہ پکارے گا, تو اللہ کی رحمت جوش مارتی اس کی طرف ہے. تو کہنے گا اللہ بہت گناہ
بے انتہا گناہ میں نے کیے، تو سب جانتا ہے، اچھی طرح واقف ہے، کوئی گناہ تجھ سے چھپا نہیں. لیکن جو میں اب تجھے ایک کیفیت بتا رہا ہوں، جانتا تو بھی وہ بات ہے، چونکہ تو ہے ہی نہیں کہ بات تیرے پاس، لیکن التجا کے طور پر بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ، تاکہ تو میرا فیصلہ کرے. جی کہتے ہیں یا اللہ میں گناہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہنا کہ بے واقعی گناہ تو کرتا تھا، سب گناہ میں نے کیے، مانتا ہوں. کہتا ایک تو دل کی کیفیت میں جانتا ہوگا ضرور، جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ جس وقت میں گناہ کرتا تھا اس وقت میرے دل کے اندر گناہ کرنے کی ندامت موجود ہوتی تھی. میں سمجھتا تھا کہ یہ گناہ ہے، میں سمجھتا تھا کہ یہ گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اور یہ بھی سمجھتا تھا یہ اچھی چیز نہیں، لیکن لت اتنی پڑ گئی تھی، عادت اتنی پڑ گئی تھی، نفس اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ اس کے باوجود میں گناہ پہ برقرار رہتا تھا اور گناہ کرتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اب تو ہی فیصلہ کر کہ گناہ میں کرتا تھا، لیکن گناہ کی کیا تھی میرے میں؟ وہ محبت نہیں تھی، رغبت نہیں تھی، گناہ کو میں گناہ سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو اس نے آخری بات کی، یہ اتنی بڑی بات تھی، یہ اتنی بڑی بات تھی جو اس نے کی کہ میں نے اس کو اپنے آغوش رحمت کے اندر فوراً لے لیا اور بخش دیا اس کو. میرے بھائیو، یہ قصہ ہے بہت الحمدللہ عبرت آموز ہے، سمجھنے والی چیز ہے اس وقت، کہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کی بخشش فرما دی، اتنے بڑے سیاہکار گناہگار انسان کی ایک چیز پر، کہ جو گناہ جو ہے نا، گناہ سنیں، گناہ جو ہے جس وقت انسان پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے، صغیرہ ہے کبیرہ، اس کو چھوڑ دے، تو اس وقت گناہ کے وقت اس کو گناہ کرنے کے بعد گناہ تک پہنچنے تک وہ ہلتا ہوتا ہے. گناہ ہو گیا بس اس کی حالت خراب ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے. اور جب وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں، بار بار کرنا شروع کرتا ہے، وہی گناہ جو ہے وہ اس کی عادت بن جاتا ہے اور اس میں احساس ختم ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کی ندامت ختم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ وہ اس گناہ پہ بالکل پکا ہو جاتا ہے. اور پھر وہی گناہ بڑھتے بڑھتے اس حالت میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ کیا گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پھر ساری دنیا کر رہی ہے، سب دنیا کر تو رہی ہے نا، میں نے کر لیا کیا کر، وہ عورت بھی کر رہی ہے نا، اس کے گھر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس آدمی کو دیکھو، سبھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جس وقت اس حالت میں انسان پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان جو بالکل خطرے میں پڑ چکا ہوتا ہے. اس حالت میں جب کہتا ہے نا ساری دنیا کر رہی ہے، ہم کیا کریں، یعنی پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ بالکل آخری سٹیج پہ جا رہا ہے، اور جو اس کا ایمان ہے وہ اس کا بالکل خطرے میں آ گیا ہے. اور اس سے اگلی سٹیج جب آ جاتی ہے اس کی تو بہت خطرناک ہے کہ وہ اس حرام چیز کو بھی حلال کہنے لگتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے، کہاں لکھا ہے، یہ کون کہتا ہے، یہ کس نے کہا ہے ایسی بات ہو سکتی ہے. اور پھر اس پہ وہ جم جاتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر آ کر جب یہ مقام اس کا پہنچ جاتا ہے تو میں اس کی ساری توفیق توبہ جو ہوتی سلب کر لیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ احساس جس وقت انسان کو ہو جائے کہ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا کیا رکھا ہے. آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ سوچیں 5 منٹ پہ تھوڑا تصور کر لیں کہ کیا ہمارے زبانوں سے کبھی یہ باتیں تو نہیں نکلتی کہ ہم گناہوں کو اس طرح سے ٹالنے کی کوشش تو نہیں کرتے، یا اجتماعی جو گناہ ہو رہے ہیں اس کے لیے سہارا یہ تو نہیں لیتے کہ ساری دنیا کر رہی ہے. ساری دنیا اگر گناہ کر رہی ہے، وہ گناہ رہے گا، گناہ ختم ہو جائے گا. مجھے بتائیں، ایک گندی مثال دیتا ہوں کہ ساری دنیا اگر پخانا کھا رہی ہے تو کیا وہ آئس کریم بن گئی؟ وہ تو پخانا ہی رہے گا. ایک وہ چیز جو حرام ہے اگر ساری دنیا کر رہی ہے تو حلال ہوگی، وہ کیا ہوگا، حرام ہی ہوگی. تو یہ جو سہارا ہم لے رہے ہیں، اس سہارے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی جو توبہ کی توفیق ہے وہ سلب کر لیتا ہوں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے کہ جس وقت انسان کو توبہ کی جو توفیق ہو وہ میسر نہ ہو، ختم ہو چکی ہو، ختم، دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور پھر توبہ کے مقابل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟
اللہ کے عذاب ہیں، عذاب آخرت کے عذاب۔ میرے بھائیو، میں بھی آپ کی طرح ہوں، آپ میری طرح ہیں۔ یہ تقریر میں نہیں کر رہا، اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، آئے ہیں، کس طرح ہیں، کس طرح ہیں، کون لے کر آیا ہے، کس نے بتایا ہے؟ توفیق اللہ ہے، سبحان اللہ، یہ توفیق اللہ ہے۔ ہم اپنے گراؤں جھانک کے دیکھیں تو ہم کہاں آ سکتے ہیں، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم کیسے اس مسجد تک آ سکتے ہیں؟ اچھا اگر یہی ہے تو کیا اس علاقے میں اتنے لوگ ہیں صرف؟ کہ آپ ہی آج جانتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور کسی کو نہیں پتا؟ لوگوں نے اپنی مصروفیات کو چھوڑا؟ کیا اس رات کی قدر ان کو محسوس ہوئی؟ ان گھڑیوں کی قیمتوں کو پتہ چلا؟ ان کو معلوم ہوا کہ آج کی رات انسان کی قسمتوں کو کیسے بدل دے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اب یہ سننے والی بات ہے، اس واقعے سے آپ عکس کریں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ توفیق کے توبہ سلب کر لی گئی ہے، توفیق کے توبہ سلب کر لی رہی ہے، کیونکہ 15ویں رات کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی اور چیز اس رات کے اندر شب برات جو کرتے ہیں، اس کی برات کیا ہے؟ اس میں صرف اور صرف جو اللہ پاک نے ایک چیز رکھی ہے اس 15ویں رات میں، رمضان سے 2 ہفتے پہلے صرف ایک چیز جو رکھی ہے، وہ چیز صرف ایک ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ کہ بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج معافی ملتی ہے تو رمضان پورا گارنٹیڈ مل جاتا ہے، آج معافی ملتی ہے تو الحمدللہ جنت کی بہاریں نصیب ہو جاتی ہیں، آج معافی ملتی ہے۔ دوستو، یہ جو ابھی ہم نے قصہ سنایا، پڑھا، میں نے بتایا، آپ نے سنا، ایک انسان کا قصہ تھا۔ یہ ایک انسان کا نہیں، ہم سب کا قصہ تھا۔ وہ ایک انسان گناہ گار نہیں تھا۔ ہم خود اس مرحلے میں آگے دیکھیں، اس شکل میں اپنے آپ کو جھانک کے دیکھیں کہ کس قدر زندگی میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں۔ بلکہ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو نہیں، کہ اوپر سے لے کے بال بال تک ہمارے گناہوں کے اندر بھرا ہوا ہوگا۔ لیکن کیا وجہ کہ آج زید کو نہیں بلایا، بکر کو نہیں بلایا؟ شکر شکر کروڑ ہاں شکر کہ اللہ کریم نے مجھے توفیق دے دی ان گناہوں کے باوجود کہ میں آ گیا۔ آپ کو توفیق دی ہے یا آپ آ گئے، آپ موجود ہوئے، آپ آئے ہیں، آپ یہاں آئے، کیا توفیق دی ہے آپ کو؟ مجھے کیا توفیق دی ہے؟ یہ اس کی توفیق دی ہے شب برات؟ نہیں، یہ توفیق مجھے اور آپ کو جو ملی ہے وہ کیا ملی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ آپ نہ آتے قصہ ختم، بیٹھے رہتے گھر، بیٹھے رہتے۔ آج بھی چل سکتا، جو کچھ کل چلاتے ہیں آج بھی وہی چیزیں دیکھ سکتے تھے، وہی بہاریں اب بھی کر سکتے تھے۔ لیکن جس پہ توفیق اللہ نے دی، اور توفیق دینے کی وجہ یقیناً ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کو ہماری پسند آئی ہوگی۔ ہمارے دل میں ان 4 چیزوں میں ضرور کوئی چیز ہوگی اس آدمی والی۔ یہ قصہ بہت اونچا قصہ ہے کہ کوئی چیز ضرور ہوگی ہمارے دل میں، یا تو گناہ پہ ہمیں ندامت ہوتی ہوگی، ہم گناہ کرتے ہوں گے، چھوڑنا چاہتے ہوں گے، لیکن کسی چیز نے جکڑا ہوگا، ہم اس کو چھوڑ نہ سک رہے ہوں گے، اور اس ندامت کی وجہ ہوگی، یا کسی اللہ والے کی محبت ہمارے دل کے اندر ہوگی۔ ضرور کوئی اس 4 میں سے کوئی چیز ایسی ہوگی کہ اللہ کی رحمت نے ہمیں توفیق دے دی ہے کہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں، آؤ میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں۔ تو کتنا بڑا کرم اللہ پاک نے ہمیں دیا کہ اس رات میں ہمیں بلا لیا، اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں کہ تم توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کوئی مقصد نہیں اس 15ویں رات کا۔ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں، یا آپ حضرات سے مولانا سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج کی رات کیا عبادت کریں، کون سے نفل پڑھیں، کون سی خیرات کریں، کتنا قرآن پڑھیں، صلاۃ تسبیح پڑھیں، اور یہ وظیفہ کریں، وہ وظیفہ کریں۔ بھائی اس رات کو کہا جاتا ہے شب برات، عام مفہوم ہے۔ اور اس رات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے؟ خیر، برکت اور مغفرت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ مغفرت۔ تو سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے کہ آپ مغفرت لے لیں۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے اس آج کی رات کی کہ آپ توبہ کر لیں، میں توبہ کر لوں۔ جس نے توبہ کر لی اس نے سب سے بڑی عبادت کر لی، سب سے بڑی عبادت کر لی۔ اچھا یہ تو ہم کریں نا، اب یہ نماز، وہ نفل، فلاں 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 فلاں، ساری رات آپ لگ رہے ہیں، مقصد تو حل نہ ہوا۔ ہم نے چیز لی ہی نہیں جس رات کو ہم نے لینی تھی۔ کچھ بھی نہ کرے آدمی اس رات میں، کچھ بھی نہ کریں۔ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، عبد القادر جی نے رحمۃ اللہ نے اس کو نقل فرمایا اس حدیث کو۔
عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سے رات سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات انسان مفہوم ہے کتنے انسانوں کے یہاں کیا اس رات میں کیا برکت ہے، امت کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا عائشہ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی اتنی مغفرت فرماتا ہے، یعنی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو وہ دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، بے حکیم حدیث ہے کہ بھائی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پیش کرتے ہیں حدیث کو، کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی شب آتی ہے، معراج کی شب چلتی ہے تو ایک ندا آتی ہے، اس ندا اللہ کی طرف سے وہ ندا کیا آتی ہے کہ بھائی کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ کتنی پیاری آواز ہے کہ کوئی ہے، تو جن کی روحوں نے اس بات کو سنا، جن کے اللہ نے جن پہ فضل کیا، جن کو توفیق دی، اللہ نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا کہ معافی مانگو۔ معافی آج آپ مانگتے ہیں، آج معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ عمر نہ دیکھ 60 70 80 سال تک کچھ آدمی سے زیادہ گناہ نہیں ہوئے ہوں گے نا، آسمان تک تیرے گناہ بھرے ہوئے ہیں، آج اس مجمع میں بیٹھ کے تو معافی مانگتا ہے۔ اور کل ایک اور حدیث سنی اسی رات پر، فرمایا اسی رات کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ملک الموت کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو انسان ہے ان کے جو لسٹ لے، یہ لسٹ ہے ان کی، تو نے فلاں 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 دن ان کی جان تو نے نکالنی ہے، ان کا فائل مکمل ہو چکی ہے، سائن کر دیے گئے اور یہ اب میرے پاس آنے والے ہیں، وہ فائنل لسٹ کے پاس ہماری پہنچ چکی ہے۔ تو کیا ہے کہ نام ہمارا کٹ چکا ہو اور ہم گن رہے ہوں پیسے، ہم پھر ہوں بازاروں میں، ہم شادیوں کی تیاری کر رہے ہیں، ہم اور مجمع میں لگے ہوئے ہیں، ہم اور اپنے قصوں میں لگے ہوئے ہیں، ہزاروں باتوں میں لگے ہیں، اور ادھر نام کیا ہو گیا، کٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں ہمارے نام کٹ چکے ہوں، اللہ کی رحمت ہمیں پھر لے آئی کہ آخری چانس ہے، مانگ مجھ سے معافی، میں تجھے معاف کر دوں۔ اب بھی دھوکہ کھائے کہ جی میں تو بیمار نہیں، میری تو صحت بڑی اچھی ہے، میں تو جناب بہت تیز بھاگتا ہوں، میں تو ابھی ٹریننگ کر رہا ہوں صاحب، میں تو روز جاتا ہوں، مجھے تو کوئی شاید الحمدللہ کل میرا ٹیسٹ ہوا ہے، بلڈ ٹیسٹ میرا بالکل صحیح نکلا ہے، ہاں کوئی ہے مجھ سے کشتی لڑنے والا، میں تو جناب اپلائی کر چکا ہوں دوسری شادی کے لیے، انڈیا میرا پاسپورٹ گیا ہوا ہے، میں تو فلاں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، کس سے کہانی چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن میری کتابوں میں تیرا نام کٹ چکا ہے، کٹ چکا ہے۔ اور جب یہ موقع آ جائے، اللہ کی طرف سے ایسی خصوصی پیغام پہنچنا شروع ہو جائیں، آنے شروع ہو جائیں، اس عاجز نے اپنی زندگی میں بہت دیکھے ایسے مجمع، اور ایسے مجمع میں سے بچھڑتے لوگ بھی میں نے دیکھے، ایسے بیٹھے سامنے بیٹھے ہوئے جاتے بھی دیکھے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ انہوں نے چانس اویل کیا، چانس کو اویل کیا۔ اس زندگی کو نہیں دیکھا جو ناثباتی زندگی ہے، اس ماحول کو نہیں دیکھا جو مسجد سے باہر ہے، ان حالات کو نہیں دیکھا جو ہمارے سامنے ہے، ان اولادوں کو، بچوں کو، مکانوں کو، دکانوں کو ایک دم بھول جاؤ، اس وقت بالکل بھول جاؤ اور ایسا سمجھو کہ ہم مردے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ عذاب کا پورا ہمارے سنوں پہ نازل ہے، انتہا درجے کے گناہ گار شخص ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک ڈوبے ہیں گناہ کے اندر، اور یہ ایک ایسا چانس مل رہا ہے کہ اس کے بعد ملک الموت بالکل باہر کھڑی ہے اور اس نے ہماری جان نکال لینی ہے۔ سبحان اللہ، جان نکلتی ہی میں نے توبہ کی، جان نکلی تو جنت کے اندر میرے دروازے کھل چکے ہوں۔ کیسا سودا ہے، کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کوئی اس کے بعد کہتا ہے دیکھو کتنے عجیب لوگ ہیں، فرشتوں سوچو یہ کتنے عجیب لوگ ہیں، کہ کتنی محبت کرتا ہوں میں، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب زنا کر رہا تھا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے یہ ایک عورت کو دیکھ رہا تھا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کسی انسان کو گالی دے رہا تھا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کسی کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کسی کا حق مار رہا تھا، وہ مجھے وقت بھی یاد ہے جب یہ کسی کے ساتھ بے انتہا بے آبروئی اس کی کر رہا تھا، میں ہر چیز کس سے واقف ہوں، لیکن میری رحمت اتنی وسیع ہے پھر بھی میں اس کو گھسیٹ لینا چاہتا ہوں، اس کو معاف کر دوں۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی کرم کے ساتھ ہے۔ تو دوستو یہاں مفہوم صرف ایک ہی چیز ہے آنے کا، شب قدر منانے والی چیز نہیں، لینے والی چیز ہے۔ اسی شب قدر سے وہ چیز لیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، جو چیز ہماری کیا رکھی ہے، توبہ، مغفرت، جنت، سب گناہ ختم، ایسے واش ہوں گے آسمان تک گناہ ہم سے ہو گئے الحمدللہ، لیکن جیسے ہم توبہ کریں گے ایسے واش ہوں گے کہ جیسے کہ ہم ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں گناہوں کا، سب صاف اور شفاف ہو جائیں گے۔ چاہتے ہو بھائی؟ تیار ہو؟ تو کیوں نہ ہم پہلے اصل کام اپنا شروع کریں انشاءاللہ، اور وہ ہے اجتماعی توبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اجتماعی توبہ۔ الحمدللہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ
انسان خود بھی توبہ کرتا ہے، اور لیکن بڑی پکی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر انسان توبہ کرے. جب کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی میں بزرگ نہیں ہوں، مطلب مجھے ایسا بزرگ ہوں، یعنی کسی اس کے اندر بیٹھے ہوں ہم، اور ہم اکٹھے توبہ کرتے ہوں اور توبہ کر رہے ہوں، اور کسی آدمی کے ساتھ توبہ کر رہے ہوں، تو وہ توبہ اتنی مستند ہو جاتی ہے الحمدللہ کہ اس توبہ کرانے والے کا اگر تعلق کسی بزرگ کو لنک سے ہے تو ساروں کا لنک اس سے مل جاتا ہے. ساروں کا لنک کس سے مل جائے گا؟ اس سے مل جاتا ہے. تو اب جو ہم توبہ کریں گے تو لنک کس سے ملے گا؟ اللہ ہوا. کس شخصیت سے ملے گا؟ ذرا سن لیں آپ. وہ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا بشر ہے کائنات میں، وہ جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ سب کا حق ادا کر سکتا ہوں، تیرا حق دنیا میں نہیں کر سکتا، اللہ ہی تیرا حق ادا کرے گا. پتہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ کہ جس کی نیکیوں کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ تو مجھے ایک نیکی دے دے وہ رات والی اور ساری نیکی تو لے لے، اس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے گا. آخرت میں حشر میں اس کے جھنڈے کے نیچے آپ کھڑے ہوں گے. تو کیسا سودا الحمدللہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم توبہ کریں گے، کیونکہ اس عاجز کی نسبت ادھر ہی ہے، کیونکہ آپ اتفاقی کا میرے ساتھ توبہ کر رہے ہیں، تو اصول یہی ہے کہ جب توبہ کی جاتی ہے تو آپ سب کا لنک اس کے ساتھ مل جائے گا. نقشبندی سلسلے کا لنک ہے الحمدللہ. کتنا کرم با کرم اور نور نور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے شب آپ کا جو ہے اس کا شعبان کی اس رات میں، اس رات کے اندر الحمدللہ. تو آپ لوگ تیار ہیں توبہ کرنے کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیں پھر توبہ کرتے ہیں. جس سے توبہ کرنی ہاتھ اٹھا لے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اب یہ مجمع بھی الحمدللہ توبہ کرے گا، اور انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں بھی دنیا کے اندر جو ہمارے اس مجلس کے ساتھ عورت مرد شامل ہے، گھروں میں باہر، جو سب اس کلمات کو ہم ساتھ پڑھیں گے، جو پڑھے گا الحمدللہ اس شخص کی بھی بالکل ویسی ہی توبہ ہو جائے گی جیسے اس مجمع کی توبہ ہوگی. اور یقین کرتے ہوئے ان قرآن کے الفاظ پر، ان حدیثوں کے الفاظ پر، اس واقعات پہ پکا یقین کر لینا کہ یہ توبہ ہماری ایسی توبہ ہو گئی ہے کہ پورے گناہ ہمارے صاف ہو گئے ہیں. ہم نے شب جو شعبان کی شب کو ہم نے پا لیا ہے، اور رمضان کے لیے بالکل ہم تو تیار ہو گئے ہیں، اور اس توبہ کو ہم نے قائم رکھنا ہے. یاد تب تو مزہ ہے. توبہ کو قائم رکھنا ہے، ناشکر نہیں بننا. یہ چانس بار بار زندگی میں انسان کے آئیں گے نہیں، زندگی ہے کتنی ہماری. تو اس کو قائم رکھنا ہے. اس کی 3-4 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. توبہ بات کیا کرنی ہے کہ جو نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو پورا کرنا ہے. جو ہماری زکوٰۃ قضا ہو گئی ہے اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ معاف نہیں ہوتی، باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا، اور اس کے بعد یہ کہ بھئی حج فرض تھا ہمارے پر، حج نہیں کیا، اس کو بھی پورا کرنا ہے. یعنی جو فرائض ہیں سارے اس کو پورا کرنا ہے. زکوٰۃ، نماز، حج، ان سب کو پورا کرنا ہے پوری طریقے سے جو ہمارے رہ گئے ہیں. باقی آئندہ جو ہے پکا نیت کر لیں، وعدہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے نہیں چھوڑنی. کرتے ہیں بھائی صاحب وعدہ؟ تو آج بھی تو کہ نیت کر لیں. انشاءاللہ نیت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گھبرائیں نہیں. نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نیت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی مدد ہماری فرمائیں گے. تو سب پکی نیت سب نے کرنی ہے کہ یا 5 وقت، کب تو رمضان بھی ویسی آ رہا ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز بالکل چھوڑنی ہی نہیں. ہر حالت میں 5 وقت کو ہم نے پورا کرنا ہے. اللہ توفیق دے، اور کوئی عذر نہ ہو تو جماعت کے ساتھ، اور اگر جماعت کی وجہ سے کوئی عذر ہے تو پھر خود اپنی نماز پڑھنی. لیکن اس وقت تک بیڈ میں نہیں جانا جب تک 5 کا حصہ پورا نہیں ہو. وعدہ کرتے ہیں سب یہ؟ بس یہ کہ وعدہ کریں، اور اس کے بعد الحمدللہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. گناہ وہ کہ جس کے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ بھئی یہ سب چیزیں، خرافات جتنی چیزیں آج اسے بند کر دیں تاکہ رمضان ہمارا اچھا گزرے. اور رمضان تک تو پورا کنٹرول ہونا نفس کے اوپر کہ بھئی ہم نے آج کے بعد اللہ نے ہمارا رمضان شروع کرا دیا ہے، ہم نے اب کوئی خرافات والی چیز نہ دیکھنی ہے، نہ رکھنی ہے، نہ کوئی ایسی بات کرنی ہے. مکمل طور پر تیاری کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ بس ہمیں تو رمضان تک پہنچا دے، ہمیں تو پاک اور صاف کر دیا ہے. تیار ہیں بھائی اس کے لیے؟ توبہ کریں. پھر میرے ساتھ آپ سب نے کلمات پڑھنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کی توبہ کو قبول فرمائے. اور اس توبہ کے بعد اللہ کی طرف سے ایک انعام، وہ انعام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے نا. اب میں سب کو اس سلسلے کا ذکر بتا دیتا ہوں. سب نے آج کے بعد یہ ذکر شروع کر دینا ہے اور آپ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں. طریقہ میں بتا دیتا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے، سن لیں، غور سے سننا کس طرح آپ نے ذکر کرنا ہے، کیونکہ آپ سلسلے نقش بندی میں داخل ہو گئے ہیں اور نقش بندی سلسلے کا ذکر بہت عجیب و غریب ہے. الحمدللہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے. طریقہ یہ آپ نے ہر وقت کرنا ہے ذکر. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی. ابھی ہم کریں گے. اس کا کیا طریقہ ہے کہ صبح اور شام 2 وقت وظیفے کے طور پہ مقرر کرنا ہے. آنکھ بند کرنا ہے. اس کو مراقبہ ذکر بھی کہتے ہیں. فضائل معلوم اس کا ذکر کیا گیا کیا اس میں 70 گنا افضل ہے یہ ذکر. جو ہم زبان سے کریں گے نا، اس سے یہ 70 گنا افضل ہے یہ ذکر. کس طرح؟ آنکھ بند کر کے سکون سے دل کی طرف آپ نے دھیان کرنا ہے اور کچھ نہیں، بس دل کے اندر آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. بس زبان نہ ہلے، آواز نہ آئے، دل کے اندر آپ نے سوچنا ہے اللہ 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 اللہ. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بس آنکھ بند کر کے اس کو کہتے ہیں مراقبہ. بیٹھ جائیں آرام سے سکون کے ساتھ اور کرنے کے بعد دعا مانگیں. یہ صبح شام کا آپ کا ذکر ہے بس. اور جو آپ کے معمولات ہیں وہ کرتے رہیں الحمدللہ. قرآن پڑھنا، جو کرنا، جو سب اسی طرح جاری رکھیں. یہ آپ کا ذکر ہے. ہر وقت اس پہ دل پہ دھیان رکھ رہے ہیں. ذرا 5 منٹ بھی ملیں، 2 منٹ ملیں، فوراً آنکھ بند کر کے انشاءاللہ آپ ایک دن دیکھیں گے اس کے آپ کے فائدے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. مکمل اس ذکر کو قائم کریں. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، مراقبہ ذکر، ذکر خفی. بہت نام ہے اس کے الحمدللہ. دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا. اور بہت افضل اس کے مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے انعامات رکھے ہیں. اس کا انعام کیا ہے؟ سن لیں. جس وقت اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، یہ بھی فضل اعمال کی حدیث ہے. عالم عائشہ دیگر روایت فرماتی ہے حدیث کو، جس کا مفہوم ایسے ہے کہ جب آدمی کو پیش کیا جائے گا مجھے آپ کو، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے سارے اعمال نامہ لے آؤ. رائٹ اور لیفٹ سے اعمال نامہ شروع ہو جائیں گے، نیک اعمال شروع ہوں گے. تو جب وہ سوام پیش کر دے گا حدیث میں، تو پھر جناب اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے سے کس کا اور عمل لاؤ. اللہ تعالیٰ عمل تو ختم، کہتے نہیں اس کے ایک اور عمل ہے. یہ اللہ جو طاقت تم نے دیتی وہ تو ہم نے لکھ لیا. ہمارے اپنی طاقت سے جو تم نے عطا فرمائی تھی، جو قلم دیا تھا، ہم نے تو ایک سانس بھی نہیں اس کو چھوڑا. جو اس نے اچھا عمل کیا لکھ لیا تھا. کہتا نہیں تم وہ نہیں لکھ سکتے تھے. اس کا ایک عمل ایسا تھا کہ جس پہ تم بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ میرے اور اس کے درمیان ہے. آج اس کا ثواب بھی میں خود دوں گا. فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا یہ وہ عمل ہے جو دل کے اندر وہ مجھے یاد کرتا تھا. حدیث ہے فضائل ٹھاک دیکھ رہے. وہ آپ کو الحمدللہ آج ذکر کی اجازت ملی ہے. یہ شعبان کا تحفہ ہے اور معافی مانگنے کا اللہ سے تحفہ ہے. اس کے انعام کیا ہیں یہ آخرت میں آپ کو پتہ چل جائیں گے. اس پہ قائم رہیں اور اس ذکر پہ آپ سختی کے ساتھ پابندی کریں. الحمدللہ یہ آپ کا ذکر ہے اور توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب اس کے بعد ہم تھوڑا وقت ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو مستعدی کے ساتھ آپ سب ماشاءاللہ میرے ساتھ ذکر کے تیار ہو جائیں. ذکر کے خود بہت فوائد ہیں. ٹائم کے مطابق انشاءاللہ کچھ کلمات پڑھتے ہیں، لیکن جہر کے ساتھ اجتماعی سب میرے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کریں. ذکر کے 2 طریقے ہیں. اونچا بھی ذکر کر سکتے ہیں اور خاموش سے بتایا وہ بھی ذکر کر سکتے ہیں. لیکن مجموعہ ہے آج الحمدللہ دن بھی اچھا ہے تو ہم نئے آدمی بھی ہیں تو ہم سب مل کے میرے ساتھ میں کلمہ پڑھوں گا، پھر سب آدمی میرے پیچھے اونچی آواز سے وہ کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ.